ویلکم بیک. اور گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ صوبائی دارالحکومت اور وفاقی دارالحکومت میں میڈیکل جو کالجز میں داخلے کے خواہش مند جو طلباء طالبات ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور کہا یہ گیا کہ اس دفعہ جو میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ ہے وہ اتنا آرٹیکولیٹ یا اس طرز پہ نہیں بنا جیسے ماضی میں ہوتا تھا، اور اس میں بہت سی کنفیوژن رہی. بہت سے بچے جو ہے داخلے سے رہ گئے. تقریباً ہر سال اس سال پاکستان میں 1,75,000 اسٹوڈنٹس نے یہ انٹرنس ایگزام دیا. اس پہ خاصی خبریں بھی آئیں کہ یہ جو طریقہ کار تھا اس دفعہ امتحان کا وہ کیسے ہوا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کمپنی نے یہ سارا ٹیسٹ کرایا اس کے کریڈینشلز پہ بھی سوال اٹھا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وائس پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن مسٹر علی رضا، جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے سارا سپروائز کیا ایگزام کو. ویلکم ٹو دا شو علی رضا صاحب. یہ جو کنٹروورسی چلی ہے خصوصاً ہم انٹرسٹڈ ہیں جو بچے احتجاج کر رہے ہیں کس بات پہ کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم مبشر صاحب. مبشر صاحب جو یہ دو چیزیں میں کلیئر کر دوں. پہلے آپ نے جو عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی یہ بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ تھیں کہ جی امتحان کے جو سوالات ہیں وہ یا سلیبس سے باہر ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی جو استعمال کی گئی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں. ان دونوں چیزوں کی کچھ بچے آئے، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ارشد تقی صاحب، ان سے بھی ان کی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی. اس کے بعد کاؤنسل جو ہماری ہے وی سیٹ ڈاؤن، ہم نے ان کی ہر چیز کو نوٹ کیا، اس کے فیکٹس نکالے، وی ڈیلیبریٹڈ، لک تھرو ایوری تھنگ، انکوائری کی، اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ہم نے کل انفیکٹ پبلک کر دیا ہے. بڑا ڈیٹیل کنکلوژن ہے. میں عرض کر دوں اس میں کہ یہ پہلی بار ہے کہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہو رہا ہے. ایم ڈی کیٹ تو بڑے سالوں سے ہو رہا ہے بٹ یہ پہلی بار ہے کمپیوٹر بیسڈ ایگزام. دوسری چیز ایک اور کہ یہ پہلی بار ہے کہ جو امتحان ہے ایم ڈی کیٹ کا یہ ہمارا ایک نیشنل اکیڈیمک بورڈ ہے، یہ نئے قانون کے تحت یہ انہوں نے بنایا، انہوں نے اس کا اسٹرکچر کریٹ کیا ہے. اور اس کے اندر پہلی بار انہوں نے یہ ڈالا کہ 30% جو سوالات ہیں وہ اپلائیڈ کوشچنز ہوں گے، یعنی ریکال کوشچن نہیں. کوگنیٹو لرننگ کو ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اسیسمنٹ ایگزام ہے فار انٹرنس ٹو میڈیکل کالجز اینڈ اٹ شوڈ بی ہائیلی کمپیٹیٹو. یہ انہوں نے ڈالا. اب اس کی بیسس کے اوپر یہ جب انہوں نے اسٹرکچر بنا دیا تو ہم نے ایک پورے ایکسپرٹس کا پینل بنایا جو کہ ہر صوبے سے اس میں شامل تھے. انہوں نے اس کے سوالات نیا کوشچن بینک بنا. یہ وہ کوشچن بینک نہیں ہے جو کہ پچھلے سالوں میں چلتا رہا، اکیڈمیز کے پاس تھا، سارے پرچے باہر تھے، سب کو ان سوالات کا پتہ. تو یہ ایک برانڈ نیو کوشچن بینک بنایا گیا اور یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے بنایا، یہ ہمارے ایکسپرٹس نے بنایا بیسڈ آن دا اسٹرکچر جو کہ اکیڈمک بورڈ نے دیا. یہ آپ کا ایک پہلی دفعہ ایک امتحان ہو رہا ہے جس کے اندر آپ اپلائیڈ سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا علی صاحب، اپلائیڈ سوال سے مطلب آپ کی مراد کیا ہے؟ میں تھوڑی سی کلیئرٹی یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں. دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ایک ریکال بیس ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ میموری سے جواب دیں. بالکل جی، رٹ کے جواب دیتے ہیں. آپ رٹا کہہ لیجیے. اگر آپ کا رٹا اچھا ہے تو آپ کے نمبر اس پہ بہت اچھے آتے ہیں. صحیح. دوسرے وہ سوالات ہوتے ہیں جو کوگنیٹو لرننگ کو اسیس کرتے ہیں، یعنی اپلائیڈ، وہی چیز جو آپ نے سیکھی ہے، جو کانسیپٹس آپ نے سیکھے ہیں ان کی اپلیکیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لاجیکل. جی لاجیکل. تو اب 30% وہ سوالات ہیں، 70% ریکال کے اوپر ہیں. اور یہاں پہ آبویسلی جو پاسٹ میں جس طرح سے بچے امتحان دیتے رہے ہیں یہ اس میں ایک فرق آیا ہے. ایک تو اس کا فرق سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بچوں، اب بہت سارے بچے جو کہ ٹوٹلی ریکال کے اوپر یا رٹے کے اوپر منحصر کرتے تھے اپنی پڑھائی کو، وہاں پہ ان کو پرابلم نظر آ رہی ہے، یعنی صاف نظر آتا ہے. بچوں کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ جی اس دفعہ ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ ایک سال پہلے بتا دیا گیا. دوسری چیز ایک اور ہے، وہ بھی خیال رکھیے کہ پچھلے سال یا پچھلے سالوں میں اس کا پاس مارکس 60% ہوتے تھے. اس سال 65% اکیڈیمک بورڈ نے کیے. تو ظاہر بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ بچے فیل ہوں گے، کم بچے پاس ہوں گے. اس سے بھی فرق آیا ہے. مگر ہم نے دونوں سسٹمز کو چیک کر لیا. اور تیسری چیز میں آپ کو ایک اور کلیئر کرتا جاؤں
دیکھیے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, کوئی بھی آپ امتحان کراتے ہیں اس لیول کا, اس کے بعد ایک پوسٹ ایگزام انالیسس ہوتا ہے. 1 اکتوبر کو انشاءاللہ جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا, اس کے بعد وی ہیو اندر ایکسپرٹ کمیٹی جو کہ اس کا پورا پوسٹ ایگزام انالیسس کرے. اگر کوئی ایسا سوال نکلے جو یا دیکھا جائے گا کہ ویگ ہے یا ڈسکریمنیٹری ہے, یعنی بہت زیادہ بچوں نے اس کو غلط جواب دیا گیا, وہ ایکسپرٹ پینل اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہے, ان سوالات کو نکال دیا جاتا ہے, اس کا نمبر دیا جاتا ہے. دس از انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آج ایجاد کی, یہ ایگزام انالیسس بھی ہونا ہے. اچھا رضا صاحب, جس طرح آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اپلائیڈ ہونے چاہیے, اور ظاہر ہے کہ اگر ایک چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر لانا چاہیے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1 سال پہلے یہ بتا دیا تھا, سوال میں سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دس از اے ویری بگ اسٹیپ, نہ صرف ایگزامینیشن کوشچن بینک چینج ہو رہا ہے بلکہ پہلی دفعہ وایا کمپیوٹر ہو رہی ہے. کیا یہ ایڈوائزیبل تھا کہ کیونکہ پہلے سے ہی کرونا وائرس اینڈ لاک ڈاؤنز اور آن لائن لرننگ کی وجہ سے, مطلب صرف میڈیکل اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ دی انٹائر سسٹم آف ایجوکیشن پاکستان میں کیا پوری دنیا میں تقریباً متاثر ہوا ہے, تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ پینڈیمک کے دوران اس طرح کے ایکسپیریمنٹ نہ کی جائے؟ ذرا سا پہلی چیز تو میں عرض کر دوں کہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. دیکھیے چلے اسٹیپ لے لیں, چینج لے لیں, جو بھی آپ اس کو میرے خیال میں آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. بالکل. نمبر 2, ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی انڈکشن ہے اسٹوڈنٹ کی وہ کوالٹی کیا. اب آپ کا سوال آ گیا کووڈ کی حد تک. دیکھیے جو کانسیپٹ ہیں اسپیشلی سائنس کے کانسیپٹ, یہ تو ان بچوں نے پچھلے 2, 2.5, 3 سال میں پڑھے ہیں. یہ پچھلے آپ کے کلاس 9ویں جماعت سے پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹس کو 1 سال کی پڑھائی نہیں ہے, یہ تو 3 سال سے یہ بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس کے کانسیپٹ اپنے کلیئر کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر کانسیپٹس پہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ہم کریں کہ جی کووڈ کی وجہ سے پھر یا تو یہ ہے کہ امتحان ہی نہ لیا جائے, تو وہ پھر ذرا مشکل کام ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ ہر ایک کے لیے کھول دیا جائے راستہ, سب لوگ چلے جائیں. اور اس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں جس کے پاس پیسہ ہوگا فیس دینے کا زیادہ, وہ داخلہ لے لے گا. اٹ ول ناٹ میٹر کہ میرٹ کیا. رضا صاحب, ایک اور جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ اس کمپنی کے بارے میں ہے جس کو یہ ٹھیکہ ایوارڈ کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کمپیوٹرائز ایگزامز ہوں گے, بہت ڈفرینٹ قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, تو یہ آؤٹ سورس, جی بہت بڑی ایکسرسائز ہے, تو اوبیسلی اس کو آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب جہاں تک میں پتا ہے تو 4 مئی 2021 کو اس کا ایز پر روٹین, ایز پر SOPs ایک ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ریکوائرمنٹس ہیں سروس پرووائڈر کی, اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے فار انٹرسٹڈ پارٹیز ٹو ریپلائی. لیکن پھر جولائی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ایک خط لکھتی ہے آپ کے PMC کے صدر کو, ڈاکٹر تقی صاحب کو, جس میں وہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے, MS-SOAR ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن پلیٹ فارم, وہ تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی ہے اشتہار کے ایکسپائر ہونے کے بعد. کیا یہ سچ ہے؟ ذرا سا پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں جی کہ ہم نے کسی کمپنی کو آؤٹ سورس نہیں کیا اور ٹھیکہ نہیں دیا. اچھا, کانٹریکٹ مطلب جو بھی ہے. امتحان میں عرض کر, جی امتحان PMC کرا رہا ہے, کنڈکٹ PMC کرا رہا ہے, کوشچن بینک ہمارا بنایا ہوا ہے. امتحان کس طرح سے ہوگا, اس کے اصول کیا ہیں, وہ سب PMC کے. اسٹیپس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارا جوائنٹ وینچر ٹیکنالوجی پارٹنر, وہ ٹیکنالوجی کو بیک اینڈ سے ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. جی بالکل. تو پہلی تو یہ بات کلیئر ہو جائے, یہ ہر جگہ میں سن رہا ہوں کہ یہ آؤٹ سورس کر دیا. نہیں, آؤٹ سورس کے لفظ کو آپ چھوڑ دیں. بیسیکلی یہ تو کلیئر ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں, ایگزامینیشن تو ظاہر ہے وہ تو ہی بنائیں گے. جی اچھا, اور اس ٹیکنیکل ایسپیکٹ پہ یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وی ہیو ڈن اے ٹیکنیکل آڈٹ بیفور, اور اس کے علاوہ یہ ٹیکنیکل آڈٹ روزانہ چل رہا ہے, وہ بھی ہم پبلک کر دیں گے. جہاں تک سوال یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کا ہے, جی اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل میں جواب دیا جو پبلکلی موجود ہے ہماری ویب سائٹ, بہت ڈیٹیل جواب دیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا, یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی, وہ معاملہ پیپرا کے پاس ہے.
وہ سب جوڈس ہے، اس میں زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا، بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں جس کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے تاریخ کے بعد رجسٹرڈ، جس کمپنی نے ایکچولی سبمٹ کیا تھا اپنا پرپوزل وہ اس کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے جس نے سبمٹ کیا تھا، اور وہ کئی سالوں سے پاکستان میں اسکول یہ اسٹیپ سسٹم اسکول وغیرہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ بڈنگ کا پارٹ تھی؟ جی بالکل تھی. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ دس کمپنی، ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے، یہ امریکہ میں ایجوکیشنل سسٹمز بنا چکے ہیں ٹیکنالوجی پہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو کمپنی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ICCP میں رجسٹر ایک دن اس کے بعد ہوئی ہے، یہ وہ اسپیشل ویکل ہے. ہماری انسسٹنس تھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، وی وانٹ اے کمپنی جس کے اندر کوئی اور لائبلٹیز یا کوئی ایسٹ نہ ہو، بالکل کلین ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. یہ اس مقصد کے لیے. تو بیسکلی سوری میں اگر ایک دفعہ میں کلیئر کرنا چاہوں، آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ سور کی پیرنٹ کمپنی کے ساتھ ہوئی ہے، اور سور جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پرپز بلڈ کمپنی ہے اس کام کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سور از دا کمپنی جس نے پروپوزل دیا، اور یہ اسپیشل پرپز بلڈ کمپنی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اسلام آباد میں جو میڈیکل کالجز کی انٹری ٹیسٹ دینے والے طلباء و طالبات نے احتجاج کیا، وہ احتجاج آپ کو پتہ ہے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے، اور آج اس احتجاج پر پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا، کچھ طلباء و طالبات کو گرفتار بھی کیا، جو کہ ظاہر قابل مذمت ہے. یہ طلباء و طالبات جو ہے رکاوٹیں ہٹا کر PM ہاؤس کی طرف مارچ کرنا چاہ رہے تھے. MD کیٹ کا ایشو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. جو میڈیکل میں داخلے کے خواہش مند طلباء ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ نیا جو پاکستان میڈیکل کمیشن بنا ہے تو ان کی فیس جو ہے وہ 600 روپے سے بڑھا کر کے 6000 روپے کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے ان کے جو امتحان کا طریقہ کار ہے وہ بدلا گیا. اس کے علاوہ جو کانٹریکٹ بھی دیا گیا جس کمپنی کو، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں رجسٹر بعد میں ہوئی ہے. اس بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی PMC کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ ایک کمپنی تھی جس کی پیرنٹ کمپنی نے بڈنگ پروسیس میں حصہ لیا تھا. بہرحال اس چیز کی بھی تفصیلات نیب نے منگوا لی ہیں اپنے پاس یہ سٹوری آنے کے بعد. تو آج جو کچھ ہوا، اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ طلباء و طالبات پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور انہیں گرفتار کیا. یہ طلباء جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو بہت سے ایسے لائق اسٹوڈنٹس ہیں جو اب ٹیسٹ ہوا تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہو پائے، اور اب جو اگلا ٹیسٹ دسمبر میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ سنگل ڈے لیا جائے، اور الگ الگ یا جو طریقہ کار تھا اس میں انٹرنیٹ کی کہیں فراہمی کئی سینٹرز میں جو ہے معطل رہی، بہت سی پرابلمس تھی. PMC نے کہا ہے کہ وہ رزلٹ آنے کے بعد جو ہے اس کو اینالائز کریں گے، مگر طلباء و طالبات جو ہے وہ ابھی بھی اس بات پر مصر ہے کہ ان کی جو تحفظات ہیں اور ان کے اوپر حکومت توجہ دے. بدقسمتی یہ ہو رہی ہے لیٹلی، کہیں بھی کسی بھی صوبے میں آپ دیکھ لیں جب طلباء نکلتے ہیں تو حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. حالانکہ طلباء و طالبات جو ہیں وہ بہرحال کم از کم PTI حکومت کے تو جو نیا پاکستان ہے اس کے تو یہ ووٹرز ہیں بہت سے اس کے اندر، تو اس کو توجہ دینی چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ تشدد ہوا، بچے گرفتار کیے گئے، حکومت میں سے کوئی وہاں نہیں آیا. پیپلز پارٹی کے ایک جو رہنما ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، وہ آئے ان کے پاس اور ان کی ظاہر پولیس کے ساتھ تل کلامی بھی ہوئی، مگر حکومت کی جانب سے اور PTI کی جانب سے کوئی رہنما وہاں پر موجود نہیں تھا جو ان بچوں کے ساتھ مذاکرات کرتا. حکومت کی نمائندگی پولیس کر رہی تھی نا، پولیس کر رہی تھی، اور پولیس نے جو نمائندگی کی اس سے سوچ ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر، ہاں، کہ آپ کسی بھی صورت جو ہے ان لوگوں کے بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا پنجابی کا، ڈگیا کھوتی تو تے غصہ کمیار تے، یعنی گرا کھوتی پر سے اور غصہ کمہار پہ. تو کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے، موڈ ہے واشنگٹن میں. کل امریکی سینٹ میں دھواں دھار دن تھا. 23 ریپبلکن ارکان سینیٹرز جو تھے انہوں نے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ اس کا مسودہ پیش کیا، اور جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان سے مطالبہ کیا کہ 180 دن میں
رپورٹ کی جائے کہ پچھلے 20 برس میں پاکستان سمیت طالبان کو مدد فراہم کرنے والے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کا کردار کیا تھا، طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں، مالی مدد، انٹیلیجنس کی مدد، سہولتیں، تربیت اور اسٹریٹجک رہنمائی کس کس نے فراہم کی، وادی پنشیر میں کس نے مداخلت کی یا مدد کی، اور ذمہ دار جو بھی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹس ان پہ پابندی لگانے کی بھی سفارش ہم مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ جرنیل جو تھے امریکہ کے اعلیٰ جرنیل، ان کو بھی لائن حاضر کیا گیا سینٹ میں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف جنرل سٹاف مارک ملے، ان کی خاصی کھنچائی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وائٹ ہاؤس کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ جلد بازی میں انخلا سے علاقائی استحکام، پاکستان کی سیکیورٹی اور اس کے جوہری اثاثوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی جنرل ہیں سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل فرینک میکنزی، انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اب پاکستان اور طالبان کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے ابتدائی ری ایکشن میں کہا ہے کہ اس بل میں پاکستان کے تذکرہ جو ہے وہ غیر ضروری ہے اور یہ افغانستان کے معاملے میں دو طرفہ تعاون کی روح کے خلاف ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ممتاز تجزیہ کار جناب زرار کھوڑو صاحب موجود ہیں۔ زرار صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں یہ ہم نے 90s میں بھی دیکھی ہے، جب روسی فوج گئی تھی تو امریکہ نے اسی طرح اوچھی حرکتیں شروع کر دی تھی، F-16 بند کر دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اچھا، یہ انہیں کیا 20 سال بعد پتہ چلا کہ پاکستان کی حرکتیں یہ تھیں، یا اچانک سے انہیں اندازہ ہوا، یا پھر اگلے سال جو کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں یہ ڈومیسٹک ایجنڈا ہے، ڈومیسٹک آڈینس ہے، ہم سے مراد نہیں ہے، یا پھر جو آپ پچھلے سیگمنٹ میں پیپر لیک کر چکے ہیں کہ چائنا کو چونکہ گھیرنے کا غصہ ہے تو وہ ہے کیا یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ممتاز تجزیہ کار ہونے کے ناطے سے میں آپ کے تمام سوالات کو اگنور کر کے میں اپنا ہی لیکچر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال $732 بلین خرچے ہیں امریکہ بہادر نے ڈیفنس پہ۔ جی، ڈیفنس بجٹ اگر آپ ٹاپ 10 کی لسٹ لے لیں جو ممالک سب سے زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، امریکہ نمبر 1 ہے، باقی 2 سے 9 کی تمام آپ عسکری اخراجات کو اگر جمع کر دیں تو وہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ نہیں بنتا۔ 15% فیڈرل سپینڈنگ ڈیفنس پہ جاتی ہے، آدھی جو ڈسکریشنری سپینڈنگ ہے وہ ان کی فوج پر جاتی ہے، اور دنیا بھر میں 800 ملٹری بیسز ہیں آپ کے پاس۔ اگر یہ صورتحال ہے اور آپ طالبان کو شکست نہیں دے سکتے تو میری ناقص رائے میں یہ کپ لیں، پینٹاگون میں گھمائیں، تمام جوائنٹ چیف آف سٹاف اس میں تھوکیں اور پھر اس تھوک میں ڈوب مریں، اپنی ہی تھوک میں۔ ظاہر ہے انہوں نے ہمارے پر یہ پروڈیوسر صاحب یہ الفاظ حذف کر دیے جائیں کارروائی سے، اس میں کیا ہے یار؟ چلو ٹھیک ہے، ہاں کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا یار، وہ کم بولتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات ہے کہ جہاں تک آئی ایم ویری ہیپی کہ امریکہ کو اتنی کنسرن ہے ہماری نیوکلیئر ویپنس کے سے ڈے 1 سے تھی۔ مجھے امریکہ کے نیوکلیئر ویپنس کی سیفٹی کے کنسرن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا جب ان کے کیپٹل ہل پر اٹیک ہوا تھا، لارج پرسنٹیج اٹیکرز میں سے سابق اور سرونگ ملٹری اور پولیس پرسنل تھے۔ ابھی جو کیپٹل کے جو پولیس کی چیف ہے ان کی وارننگ آئی ہے کہ جتنے دھمکیاں امریکہ کے سیاستدان کو ہوم گرون ٹیررسٹ اور ریڈیکل سے مل رہی ہیں تاریخ میں کبھی نہیں ملی، تو مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں ان کے جوہری ہتھیار کسی ریڈیکل کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں تک ہم سینکشنز پر آتے ہیں، میں وہی بات کروں گا جو ابھی سلیری صاحب نے کی تھی۔ ایک وقت تھا کہ سینکشنز ایک بہت افیکٹو ٹول تھے، وہ بھی آپ آرگیو کر سکتے ہیں، اب وہ دن گزر گیا ہے۔ پریسیڈنٹ امینڈمنٹ آپ نے لگائی، کیا ملک تباہ ہو گیا؟ انفیکٹ کیا ہوا کہ آپ کو انڈیجنائزیشن کی طرف جانا پڑا زبردستی۔ ایران پر سینکشنز لگائے، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام نہیں سفر کرتی، عوام ہی سفر کرتی ہے نا جب سینکشنز لگتے ہیں۔ ایران پر سینکشن لگانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو حکومت ہے ان کی یہ گر جائے گی، یہ سروائیو نہیں کرے گی۔ آج ایران کا انفلوئنس تہران سے لے کے لبنان تک ان اسٹریٹ لائن جاتا ہے، اپنے ڈرونز بنانے، اپنے راکٹ پروگرام بنانے، اپنے میسائل۔ لیکن ہمیں تو ذرا سا فیٹف اور IMF کی بھی ضرورت ہے، وہ از اے گیون، افغانستان ہو یا نہ ہو یہ ہونا تھا۔ دا ٹریجیکٹری از سیٹ۔ اب obviously اس کے اوپر آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے بھی ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ ابھی غصے میں ہے، کیونکہ امریکہ بہادر کیسے ہار سکتا ہے؟
वियतनाम के बाद भी उनका यही होता है, दे गो अ लिटिल क्रेजी एवरी टाइम दे लूज, क्योंकि वे आर नंबर 1, हम कैसे हार सकते हैं, जरूर ये किसी और की गलती होगी। अच्छा, अब जहां तक कि जी आपने डबल गेम खेली है, कौन नहीं खेलता बॉस, सिर्फ डबल गेम नहीं, देखो डबल गेम और डू मोर जो है ना, ये 9/11 के फौरन बाद से ये सिलसिला है। लेकिन उसमें ये बताइए कि ये जो कोएलिशन सपोर्ट फंड दे रहे थे डबल गेम खेलने वाले को, वो किस चक्कर में दे रहे थे, जब इन्हें पता कि डबल गेम सिर्फ होती है जब आप छोटे मुल्क हो, जब आप बड़े मुल्क होते हैं इट इज कॉल्ड सेफ गार्डिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, फर्क सिर्फ, लेकिन मसला तो यह है कि चपेट तो छोटे सर लगनी है और लगनी थी, अब सिर्फ थोड़ी जल्दी लगी। इस्लामाबाद में आजकल बल्कि गुज़िस्ता चंद हफ्ते से बड़ी बाज़गश्त है कि जो नए 2 पोस्ट सेक्टर खुले हैं F14 और F15, उसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप जजेस और उसके अलावा बहुत से लोगों को प्लॉट्स दिए गए हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा पहुँची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस महीने के अवाइल में इस सारे प्रोसीजर को सस्पेंड कर दिया था और तकरीबन जो वेबसाइट पे है वो 4723 प्लॉट्स की लिस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने वो डाली हुई है। मज़े की बात यह है कि अब ये स्टोरी आई है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो इस सारे चीज़ों को देख रही है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान ने भी प्लॉट ले लिए हैं और एक कनाल के, जिनकी मालियत ज़ाहिर है हर प्लॉट की करोड़ों में है। और मज़े की बात यह है कि इन प्लॉटों की तफसील भी वेबसाइट के ऊपर नहीं डाली हुई। तो इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉन के सहाफ़ी असद मलिक इस्लामाबाद से मौजूद हैं। असद, ये क्या चक्कर चल रहा है यार? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक चला गया, अब ये खबर आपने जो लगाई है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने लिए भी छप्पर कर लिए हैं प्लॉट और उनकी तफसील भी वेबसाइट पर नहीं डाली। जी रैदी साहब, ये जो 17 अगस्त को एक बैलेटिंग हुई और उसमें मुख्तलिफ जो फेडरल सर्विस के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको प्लॉट की अलॉटमेंट की गई। उसमें शुरू में तो जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उनके नाम थे उस फहरिस्त में, और उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके नाम थे, उसमें 2 हुकूमती मावनीन के भी नाम थे। खैर उन्होंने अपनी सर्विस में अप्लाई किया था उसका। लेकिन ये जो अभी जो डेवलपमेंट सामने आई, क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उसके बाद इनकी जो मीटिंग हुई बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स की, उनकी जो इस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो वफाकी वजीर है तारिक बशीर चीमा, उनकी सरबराही में ये मीटिंग हुई थी। और इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो अरकान हैं उसमें डायरेक्टर जनरल थे ये हाउसिंग अथॉरिटी के, उसमें पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन जो है PHF उसके MD थे, उसके अलावा चीफ कमिश्नर थे उसमें, और दीगर भी लॉ मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के, और ज्यादातर जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी के पास जूनियर लेवल के भी अफसर थे। और उनको इस मीटिंग में जो है वो ये डिसीजन लिया गया, फैसला लिया गया कि इन जो बोर्ड के मेंबरान हैं उनको भी जो है ये प्लॉट्स जो है वो दे दिए जाए। हालांकि अगर आप देखें तो उस वक्त की वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग थे और बहुत से सीनियर लोग थे। मेरी इसमें जब मैं स्टोरी कर रहा था तो बाज जो पाकिस्तान के जो साबिक सफीर हैं, जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं, उनमें बड़े बाज मशहूर लोग भी हैं, और उन्होंने बताया कि वो रिटायरमेंट में इस किस्म की जब स्कीमें आती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो बाहर होते थे, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे दे दी जाती थी। और इसी तरह से उनमें से बहुत से लोग अभी इस्लामाबाद में किराए के घरों में रह रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप देखें तो एक तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मीटिंग जो मेंबर्स हैं जो कि जूनियर लोग थे उनको दे दिए गए, बल्कि इससे पहले भी मैंने एक जो है वो स्टोरी की थी, वो ये कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, कम से कम 17 लोग जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किए जिनको यहाँ पर 2 प्लॉट एक कनाल के, और उसके अलावा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की वहां पे एक कनाल के और 14 मरले के उनको डबल स्टोरी जो है वो घर भी जो है वो दिए गए। तो ये जो मिनिस्टर साहब ने खुद नहीं लिया इसमें, जब उन्होंने ज़ाहिर सुपरवाइज किया, जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं?
جی یہ ہاؤسنگ کے جو وفاقی وزیر ہاؤسنگ ہے طارق بشیر چیمہ وہ اس کے چیئرمین تھے، اور جو منٹس آف دی میٹنگ ہے جو کہ یہ 16 ستمبر کو جو ہے وہ سرکولیٹ کیے گئے، اس پہ ڈیٹ 16 ستمبر کی ہے لیکن اس سے بھی بعد میں جو ہے وہ سرکولیٹ کیے گئے تھے ممبرس میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یونینیمسلی جو ہے وہ اس جو ڈیسیجن ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا، یعنی کہ جو تمام ممبران تھے انہوں نے متفقہ طور پر ایک آپ دیکھیں کہ ان جو ممبران تھے انہوں نے ججز کو سپریم اس میں ان ججز کو پلاٹ دیے، ان سب کے نام تھے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی نام تھا، سینئر جج جو ہے اس وقت ان کے بھی نام تھے، اس کے علاوہ بھی دیگر ججز صاحبان کے نام تھے، سب لوگوں کے نام دیے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ اس میں لسٹ میں نہیں ڈالے، اور اس مطلب کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یار مطلب ہم ساری دنیا کو پلاٹ بانٹ رہے ہیں تو ہمارا بھی تو ایک حق بنتا ہے۔